بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا ہے کہ تجسس کے معنی کیا ہیں اور تجسس کے منفی اثرات کیا ہیں۔ تو تجسس کے معنی تو بہت سارے ہیں، جن کے اندر اچھے معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تجسس کا معنی ہے تحقیق کرنا، کھرید کرنا، معلومات حاصل کرنا، کسی چیز کو کھریدنا اور اس کو تلاش کرنا، علمی تحقیق کرنا، یہ اچھے معنی ہیں۔ مثبت معنی اس کا یہ ہے، اور منفی معنی اس کا یہ ہے کہ تجسس کسی کی برائی کو تلاش کرنا، کسی کی بری عادت کو تلاش کرنا، کسی کی برے خفیہ اس کی کوئی بری عادت ہے اس کو تلاش کرنا، اور اسی طریقے سے غیبت کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا اور برائیوں کو تلاش کر کے انہیں پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کے منفی پہلو ہیں اور منفی معنی ہے اس کا۔ اسی طریقے سے تجسس کا جو مثبت پہلو ہے، مثبت پہلو اس کا یہ ہے کہ تجسس کرنا مثبت لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے۔ یعنی تجسس اس بات میں ہو کہ مجھے علم دین میں حاصل کر لوں اور ہر اچھی بات کی مجھے تحقیق ہونی چاہیے، ہر دینی مسئلہ مجھے آنا چاہیے ہے، یہ اچھا پہلو ہے اس کا اور مثبت پہلو ہے۔ اس طریقے سے تحقیق کرنا، ہر اچھی بات کو سیکھنا، ہر دینی نئے مسئلہ سیکھنا، ہر دینی مسئلے کے جو ہے اس کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کا مثبت پہلو ہے اور مثبت معنی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ تو تجسس اگر منفی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ گناہ کا کام ہے، اور اس لیے کہ تجسس کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی برائی کو تلاش کر کے اس کا اظہار کرنا، اسے ظاہر کرنا، عیب جوئی کرنا، کسی کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اسے بھی تجسس کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والوں کی اور علماء اکرام کی، بزرگان دین کی عادات کو تلاش کر کے اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کسی عالم دین کی برائی مل جائے اور اس کا کوئی عیب مل جائے، انہیں تلاش کر کے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی وہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گانے سنتے ہیں یا گانوں کے آلات کو پھیلاتے ہیں اور اسی طریقے سے گانے گاتے ہیں، تو ان لوگوں کو قیامت کے دن ان کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا جائے گا اور یہ کتے اور بندر اور خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی کہ جو لوگ اللہ والوں کی، بزرگوں کی، علماء دین کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی بری عادتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، یہ کتوں کی شکل و صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تجسس کے منفی جو پہلو ہے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور مثبت پہلو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔